آج سفر المظفر کا یہ جمعہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر المظفر کے اندر بہت سارے اولیاء کرام مشائخ اعظام کا عرس مبارکہ اعراض ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت کے لحاظ سے اس سے قبل کہ ہم کسی ایک اللہ کے ولی کا موضوع لے کے بیان کریں، اس سے قبل تھوڑا سا قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کی علامات، اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، یہ قرآن و حدیث سے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار، اللہ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پہ فرمایا ہے۔ کہیں اللہ نے اپنے ولیوں کی علامات بیان کی ہیں، کہیں اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، کہیں خالق کائنات نے ان کے کئی ایک انداز میں تذکرے فرمائے ہیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب بندے جو ہیں، جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی شان، جن کی شان قرآن بیان کرے، ہم کما حقہ کیا بیان کر سکتے ہیں۔ حضرات جی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا خبردار، جو میرے ولی ہیں، جو میرے ولی ہیں، انہیں نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ ہی کسی بات پہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جہاں پہ اللہ کا ولی ہو یا جہاں پہ اللہ کے ولی کا ذکر ہو تو وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ایک تو ویسے خانہ خدا اللہ کی رحمتوں کا محو منکر جو ہے وہ مسجد ہوا کرتی ہے، اور پھر مسجد خانہ خدا میں بیٹھ کے اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو تو پھر تو اللہ کی رحمتیں بہت ہی زیادہ چما چم ہو جاتی ہیں۔ حضرات جی وقار، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، خبردار، الا حروف تنبیہ میں سے ہے، فرمایا خبردار، میرے جتنے بھی ولی ہیں، ولی کے کئی ایک معنی ہیں۔ لغت کے لحاظ سے اگر پڑھا جائے تو ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کے کئی ایک معنی ہیں۔ اسی کے اندر رہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی میرے دوست ہیں، فرمایا انہیں نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ ہی کسی بات پہ یہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ حضرات دی وقار، خوف اور شے ہے، غمزدہ ہونا، غم کی کیفیت الگ ہے۔ مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرات دی وقار، کسی بندے کے پاس کوئی مہنگی گاڑی ہو، وہ روڈ پہ جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ نقدی مال و دولت بھی ہو، اب وہ سفر کر رہا ہے، اسے خوف ہے، ڈر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی راہزن، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا مجھ سے گاڑی نہ چھین لے، میرے پاس جو زیورات ہیں، جو مال و دولت ہے، نقدی ہے، کہیں کوئی لٹیرا مجھ سے
وہ نہ چھین لے۔ اب اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خوف، ڈر ہے کہیں یہ چھن نہ جائے، کوئی مجھ سے چھین نہ لے، اس کیفیت کو خوف کہا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سرے راہ کوئی بندہ اسے گن پوائنٹ پہ گاڑی چھین لے، اس سے جو بھی موبائل ہے، نقدی ہے، جتنی بھی مالیت ہے، سب کچھ لوٹ لے، اب وہ بیچارہ اکیلا روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اب تنے تنہا اس کی جان اکیلی ہے۔ اب جو بعد میں اس کی کیفیت ہے نا، پہلے خوف کی حالت میں تھا، اب خوف نہیں ہے، خوف کے بعد اس کو غم ہے کہ کاش یہ مجھ سے چیزیں نہ چھن جاتی، یہ مجھ سے نہ لے کے جاتا۔ اب اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ غم ہے، کسی چیز کا چھن جانا، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں۔ فرمایا جو میرا ولی بن جاتا ہے، میرا جو دوست بن جاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ میں اسے دیتا ہوں وہ اپنا تو کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، اپنا سب کچھ میرے ہی سپرد کر دیتا ہے۔ اب اگر اس سے کوئی چیز چھن بھی جائے نا، چلی بھی جائے، تو اس چیز کے چلے جانے پر وہ غم زدہ نہیں ہوتا، خوف زدہ نہیں ہوتا، اسے پتا ہے ہر حال میں وہ میری رضا پہ راضی رہتا ہے، اور وہ میرا ولی جو ہوتا ہے اگر اس سے کوئی چیز چلی بھی جائے تو غم زدہ نہیں ہوتا، اسے پتا ہے کہ میرے رب نے دی تھی، اس نے واپس لے لی ہے، مجھے غم کرنے کا کیا جو ہے فائدہ۔ تو حضرات دی بکار فرمایا جو میرا ولی ہوتا ہے وہ نہ کسی بات کے چھن جانے پہ خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوتا ہے، نہ دنیا میں وہ غم زدہ ہوتا ہے اور نہ کل قیامت کے دن اسے کوئی پریشانی لاحق ہوگی، اس لیے کہ اس نے سارے کا سارا کچھ میرے ہی سپرد کر رکھا ہے، میں ہی پھر ان کا نگہبان بن جاتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے ولی کی پہچان علامت کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا دو نشانیاں ہیں لوگوں، اگر تم نے ولی ڈھونڈنا ہو، ولی تلاش کرنا ہو تو ہر پراڈو والے کے پیچھے نہ لگ جاؤ جس کے ساتھ کوئی چار بندے اکٹھے ہو جائیں، کوئی رنگ بازیاں کر رہا ہے، کوئی شعبدے بازیاں کر رہا ہے، کوئی چار بندے یہاں پہ لے کے دکانداری چلا رہا ہے، کوئی وہاں پہ بیٹھا ہے شعبدے بازی کر رہا ہے۔ فرمایا اگر تم دیکھو کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام کرتا ہے تو فرمایا اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ولی ہونے کے لیے ہوا میں اڑتا ہوا بھی فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کوئی بندہ تمہیں ہوا میں اڑ کے دکھائے تو اسے ولی نہ مانو، کوئی پانی پہ تیرتا ہوا نظر آ جائے اسے ولی مت مانو۔ ولی کے لیے آج لوگوں نے ہم نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ کرامت ضروری ہے، کرامت تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے ولی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شریعت محمدی کا پابند ہونا چاہیے، سنت مصطفیٰ کا تارک نہ ہو، سنت مصطفیٰ کا پیروی کرنے والا ہو، اتباع مصطفیٰ کرنے والا ہو، جب اللہ اور اس کے محبوب کے حکم کی پابندی کرنے والا ہو تو پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ کا چنا ہوا ولی کامل ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں اللہ کے ولی کی نشانی نہ بیان کروں؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے رضی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا خیارکم الذین اذا دعوا ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ نہ جانے کیسے کیسے رنگ کے لوگ کالا کھوت بندہ ہوئے، جناب والے دوالے بڑا انہیں جناب دیگاں بھی چاڑیاں، جناب سالانہ عرس بھی ہو رہا ہے، میلہ وہاں پہ جناب خسرے بھی ناچ رہے ہیں، ڈھول دھمکا بھی ہو رہا ہے، نہ جانے کیا کیا
खिलाफ शरा काम हो रहा है, लोग जनाब वहां पे मरा जाएंगे। आज भी शैतान के पैरोकार बड़े नजर आएंगे, लेकिन हक की तरफ चलने वाले लोग कम कम नजर आएंगे। आप देख लें, यहाँ पे कोई मेला ठेला हो ना तो लोगों का हुजूम होगा। पता है, जो इतने खुसरे भी होने, उठे टंगरियां भी होनिया, उठे न जाने क्या क्या गलावत होगी, क्या क्या गंद होगा। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, वो मुकद्दर वाला है, वो खुश नसीब है जिसे अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाता है। अगरचे तादाद में कम ही लोग आपको हक सच पे चलने वाले नजर आएंगे, लेकिन अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, हकीकी मानों में वो ही कामयाब और कामरान हैं जो सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं। अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के वली की अलामत कुरान मजीद में बयान की है कि वो खिलाफ सुन्नत काम करने वाला ना हो, अल्लज़ीना आमनू ईमान वाला भी हो, वकानू यत्तकून दूसरी निशानी ये हो कि वो अल्लाह का खौफ रखने वाले। सुभान अल्लाह ना क्या है, क्योंकि सिजाना जो इदा के मेले ठेले थे उठ जाके लंगर भी सूतना, ठीक है ना, तो असि मनना जो इदा के लोगों को ते फिर हक सच सुन के वो सुभान अल्लाह या तईद कहना औखा लगता है। बोलो जरा मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह। हज़रत जी बता फरमाया अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वाले दी अलामत के भी एक ईमान वाला होगा। बेईमान दा बलाए दे नाल कोई ताल्लुक नहीं हैगा। हज़रत जी बता ए साडे ना ननकाने वाले जाइए ना ते रास्ते दे विच ईसाइयां दे पिंड हैगे ने, यंगसनाबाद, मार्टनपुर, उथे ईसाई जड़ा ना ओ काला इलम दे जरिए इलाज मुआवजा करदा है, काले यरकान दा दीगर मामलात दे ओ इलाज मुआवजे करदा है। लोगों का एक हजूम, लोग साडे जाहिल ऐसे भी बेवकूफ ने जेड़े उन्होंने पीर मन्नी हुंदे ने, अल्लाह याज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि अगर कोई बंदा, अब कुरान मजीद की ये आयत मुबारका को पढ़ा जाए ना तो अल्लाह ने फरमाया शर्त ये है कि वो ईमान वाला हो। क्या हो? ईमान वाला हो। बेईमान कोई हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी किसी मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाला हो, उसका वलायत के साथ कोई दूर तक भी ताल्लुक है, बोलो ताल्लुक है नहीं है। हज़रत जी बता फिर फरमाया अगली सूरत हाल, फरमाया वकानू यत्तकून, अगली निशानी उसकी ये है कि वो अल्लाह से डरने वाला भी हो। ये नहीं कि लोगों को गलत गाइड करे, वो कोई नहीं मैं भी नमाज नहीं पढ़ता तो मेरे मुरीदों तुहानू भी पढ़न की लोड़ नहीं, साड़ियां पढ़िया पढ़ाइया ने। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, ऐसा पीर पीर नहीं, वो पीर है और ऐसा पीर भी जहन्नमी है और अपने जितने भी पैरोकार हैं उन तमाम को लेके वो जहन्नम में जाएगा। आओ मैं बताता हूँ, लोग ऐसे जाहिल किस्म के लोगों को हमारे सुन्नियों के खाते में डाल देते हैं और कहते हैं ये देखो सुन्नियों के पीर क्या कर रहे हैं, ये जनाब कोई कुत्ते लड़ा रहा है, कोई घोड़े नचा रहा है, कोई ढोल बजवा रहा है, कोई न जाने क्या क्या खुरापात मच रहा है। लोग कहते हैं कि ये सुन्नियों का पीर है। आओ अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, हमारा ऐसे पीरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुझे बताता हूँ कि सुन्नियों का पीर देखना है तो दाता अली हजवेरी को जाके देख, मेरे दाता अली हजवेरी के मज़ार पे जाके देख, जहां पे तुझे सुबह शाम 24 घंटे हरमैन शरीफैन के बाद, अगर ये वो वाहिद अदारा है, ये वो वाहिद दरगाह है तो जहां पे हर वक्त या कुरान की तिलावत हो रही है या नमाज पढ़ी जा रही है या वहां पे दुरूद सलाम के गजरे पेश किए जा रहे हैं। मैं अपने वलियों की तुझे निशानियां बयान करता हूँ। अगर तूने सच्चा वली देखना है तो पाक पतन की सरजमीन पे चला जा, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शतर की जाके मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत कर ले, वहां पे भी तुझे लोग या नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे या कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नजर आएंगे। मैं सुन्नियों का पीर बताता हूँ। अब चला जा झंग की सरजमीन के अंदर चला जा, वहां पे हजरत सुल्तान
سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پرانوار پہ جا کے حاضری دے، وہاں پہ قلبی سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کی جائے، دوسرا پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، فرمایا بندے تم مجھے یاد کر، پھر میں قیامت تک تیرا چرچا کرواتا رہوں گا۔ یہاں سے ذکر جو اللہ نے فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، آپ دیکھ لیں مزارات اولیاء پہ آج بھی اس شاخہ مصطفیٰ کا تانتا بندہ ہوا ہوتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش نیجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا چند دن کے بعد 1000 کے قریب صدیاں بیتنے والی ہیں، 900 950 سے اوپر چلا گیا، اتنی صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی اس شاخہ مصطفیٰ کا وہاں پہ اس شاخ کا ایک ہجوم ہوتا ہے، وہاں پہ تانتا بندہ ہوا ہے، وہاں پہ روئے زمین سے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں اور میرے داتا کے در پہ آ کے وہاں سے فیض حاصل کر کے جاتے ہیں۔ حضرات بھی وقار حضور داتا گنج بخش نیجویری رحمت اللہ علیہ کا پراپرلی طور پہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، اگلے جمعہ المبارک ہو، اور اسی دن آپ کا عرص مبارکہ بھی چل رہا ہوگا۔ حضرات بھی وقار میرے داتا صاحب علی حجویری علیہ رحمہ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بندے کو میرا ذکر کر میں پھر تیرے چرچے کروں گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ بندے مجھے یاد کر میں تیرے چرچے کروں گا۔ آج دیکھ لیں اتنی صدیاں بیت گئی میرے داتا کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی دیکھ لو ہر زبان پہ داتا علی حجویری کا ذکر پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے، اب قیامت کی صبح تک اللہ داتا صاحب کا ذکر دنیا سے کرواتا رہے گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ اپنے مریدوں کے ساتھ پاک وطن کی سرزمین میں حضرت فرید ملت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پرانوار پہ حاضر ہوئے۔ حاضری کے لیے وہاں پہ ایک خشک ملا دوسری پارٹی کا بی گروپ کا، اس نے دیکھا نا خشک اللذی، اس نے جب دیکھا کہ پیر میر علی شاہ ایک نامور بندہ ہے، علمی کو جو قامت والا ہے، اللہ کا ولی کامل ہے، اس کا ہر سو شہرہ ہے، کمال بات ہے کہ یہ بھی ولیوں کے مزار پہ آتا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا پیر میر علی تیرا تو بڑا نام سنا تھا علمی لحاظ سے، تو اینا دربارہ تے کی لینا ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میں اللہ کا جو بندے کے ساتھ وعدہ ہے وہ پورا ہوتا دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے بندے کے ساتھ؟ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کہنگا میں قرآن تے پڑھے لیکن وہ کیڑا وعدہ جیڑا اللہ نے بندے دے نال قرآن وچ کیتا ہے؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا اگر تو کملیا اگر اپنی اینک تعصب دی لا کے اگر تو پڑھے قرآن نو تو قرآن دی تینوں سمجھ بھی آوے۔ اللہ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، بندے کو مینوں یاد کر میں تیرے چرچے کروا دیاں گا۔ پیر حضرت بابا فرید الدین علیہ رحمہ نے ساری زندگی اللہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھ لو روئے زمین پہ یہاں کہیں بھی کوئی فرید ملت کا دیوانہ رہتا ہے وہ یہی نعرہ لگاتا ہے حق فرید حق فرید یا فرید کے ہر زبان پہ چرچے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا کیا ان کے ساتھ کنیکشن ہے؟ کیا تعلق ہے؟ ایک ہی تعلق ہے جو روحانیت کا تعلق ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کی جو محبت ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل امین سے فرماتا ہے آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ جبریل آسمان دنیا پہ فرشتوں کے درمیان اعلان کر دیتا ہے، اب سارے فرشتے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر بات آسمانوں تک ختم نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اب دنیا میں چلا جا، روئے زمین پہ جا کے اعلان کر دے۔ مولا کیا اعلان کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل اعلان کر کہ
اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ روئے زمین پہ جہاں کہیں بھی جو لوگ بس رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، کسی بھی ملک کے اندر ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے ولی کی، اپنے محبوب کی، اپنے اس دوست کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر لوگ اسپیشلی طور پہ داتا صاحب کے عرس کے لیے دوسرے ملکوں سے آیا کرتے ہیں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرات ذی بقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا میرے ولی وہ ہیں جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور مجھ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ جو ولایت، حالانکہ یہ ایک لفظ جو ہے نا ایک الگ ہے، میں نہیں اس کو ولی مانتا، جو نماز سے دور کرے، جو لوگوں کو شریعت مطہرہ سے بیدار کرے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ وہ وال تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہوتا۔ ولی کی علامت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھو تو تجھے خدا یاد آ جائے گا۔ آج چلیا مچھا چہرے تے داڑھی نہ ہوئے، عجیب و غریب قسم دے جناب میک اپ پارلر کو تیار ہو کے آ کے بیٹھ جاوے مسند تے کہ لوگ وہ ارد گرد جناب مکھیاں دی طرح منڈلاندے ہون، پر کہنا جی ساڈے ولی صاحب بڑے پہنچے نے، ساڈے پیر صاحب بڑے پہنچے نے، بڑی پہنچی سی ہے، پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچے نے۔ اللہ کریم ایسے گمراہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بولو اللہ ایسے گمراہوں سے میں محفوظ فرمائے، جو دین کے نام پہ دھبا ہیں، جو شریعت کے نام پہ دھبا ہیں، جو طریقت کے نام پہ دھبا ہیں۔ حضرات ذی بقار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اپنے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا میرے ولیوں کی نشانیاں یہ بھی ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے میرا ولی اس وقت اٹھ جاتا ہے، اپنی نیند کو ختم کر دیتا ہے، مصلی بچھا لیتا ہے، دنیا سے تعلق ختم کر لیتا ہے، اس وقت سارے تعلق توڑ کے میرا ولی میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ فرمایا میرے ولی کی پہچان کرنی ہے تو یہ بھی نشانی ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے ولیوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب تو اسے دیکھے گا تو کبھی رکوع کے اندر، کبھی قیام کے اندر، کبھی سجدے کے اندر پایا جائے گا۔ حضرات ذی بقار پتا چلا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ غفلت کی نیند سونے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرائض جو 5 وقتہ نماز ہے اس سے ہٹ کے تہجد کا بھی اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ چاشت بھی پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ اوابین بھی پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار میں گئے، ایک غلام بک رہا تھا، اسے خریدا، گھر لے آئے، اسے فرمایا بیلیا تیری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ تو تہجد دا وضو میں نو کروایا کرنا ہے۔ آتے نو میں ولیاں دی نشانی بیان کراں، فرمایا تیری صرف ڈیوٹی یہ ہے، تجھے تیرا منہ مانگا معاوضہ ملے گا، ڈیوٹی یہ ہے کہ تو نے تہجد کے وقت اٹھ کے مجھے وضو کروانا ہے۔ وہ سمجھیا کہ گامت بڑا سوکھا بابے نے، ایک گل ہے بابے انہوں نے ساری رات ستے رہنا ہے، کہ سویرے میں اٹھاں گا تہجد ویلے میں تھوڑی جی قربانی دے کے اٹھا کے وضو کرا دیتا کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت باعزید بستامی اپنے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کیا، اپنی عبادت و ریاضت میں شروع ہو گئے۔ اس ملنگ نے، اس درویش نے، اس غلام نے کیا کیا؟ اپنی منجی چکی تے چک کے حضرت باعزید بستامی دے بوئے چلے آ کے لا دیتی۔ انہیں آکے آسانی ہے دے ویچی ہے، میں سویرے سویرے ٹائم اٹھا دیتا کراں گا۔ حضرت ذی بقار ابھی آنکھ لگی ہے کہ اندر سے اللہ کی آواز کو بلند کیا گیا۔ انہوں نے آکھا میں تو سمجھا بابے ہونی سو گئے نے، مدینے پہنچ گئے نے، لیکن یہ بابا لگتا ہے آپ بھی کوئی نہیں سونا تے مینوں بھی کوئی نہیں سون دینا۔ اچھا اسے پوچھا جب لے کے آئے نا، پوچھا بھی بیلیا تیرا نام کی ہے؟ کہندا حضور میرا نام اسلم ہے۔ کی نام ہے؟ اسلم ہے۔ اچھا جدو رات گزر گئی نا، رات اللہ اللہ کردے ہیں بابا جی گزار دیتی،
صبح انہوں اٹھاؤن دی حاجت نہیں پئی، بابے ہونی تو ساری رات جاگن والے سن۔ اب کیا ہوا، پہلی رات گزر گئی، وہ بھی ایویں ستیاں جاگدے ماڑی جی اکھ لگنی، بابے انہوں نے اچھی آواز نال اللہ کرنا تے اے بھی اٹھ جانا۔ اسلم انہی بھی اٹھے پھر دینے، انہیں کہا یار چلو آج نہیں بابا ستا تے چلو کل والی رات سو جائے گا۔ اگلی رات آئی تے جناب اسی طرح بابے ہونی اپنے کمرے، انہیں منجی بار آئی سو گیا۔ کی ہویا رات پھر اللہ اللہ کر دیا عبادت و ریاضت کی گزار چھڑی۔ انہیں کہا یار عجیب گل ہے، 2 راتاں 3 راتاں 4 راتاں حتیٰ کہ مہینے تو 40 راتاں گزر گئیاں، 40 سال گزر گئے۔ اے بابا عجیب ہے بھی رات کو سوندا ہی نہیں، اے نے تا مینوں بھی جاگن دا عادی کر چھڈیا ہے، کیونکہ صحبت صالح تو راہ صالح کند ہے۔ حضرت شیخ صاحب اللہ رحمہ فرماندے نے کہ چنگی صحبت بندے نو چنگیاں کر چھڑدی ہے، تے صحبت طالع تو راہ طالع کند ہے، تے پیڑی صحبت بندے نو پیڑیاں بنا چھڑدی ہے۔ حضرت ابی بکر حضرت باجید مستعمی علیہ رحمہ آپ نے 40 سال تک، اچھا ہر رات جب اٹھتے نا، اٹھنے کے بعد اس سے پوچھتے بھی بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہندا جی میرا نام اسلم ہے۔ تنگ پہ گیا، انہیں آخر بابا تینوں نام نہیں میرا یاد رہندا، روزانہ تو میرے کو دن نام پوچھنا ہے، راتی تو جناب مینوں سوا جانا ہے، مڑ کے تو جناب اگلے دن پھر میرے کو نہ پوچھنا ہے، حضور کی حال ہے؟ یادداشت تھوڑی کام نہیں کردی۔ فرمایا میں رب دے نال ہی اتنا مگن ہو جانا وا ملاقات دے وچ کہ مینوں دنیا داری ساری بھول جاندی ہے۔ یہ ہے اللہ والے۔ حضرت اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ، تونسا شریف کے شہنشاہ، اللہ اکبر کبیرہ، بس بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ آپ نا مسجد میں آتے نا تو مریدین ساتھ ہوتے، راہ دے وچ ایک ہندو دی دکان سی، کی دکان سی، تے انہیں نا جدوں بھی ویکھنا نا اللہ دے ولی دی زیارت کرنی تے کہنا کہ لجپالا نو لاجے، بولو بولو ذرا سبحان اللہ، چیتی جان قاضی چھٹنی جدوں بولو گے سبحان اللہ۔ اچھا انہیں کہنا ہندو نے کہ لجپالا نو لاجے۔ اچھا وقت گزردا گیا، بل آخر کی ہویا کہ بابے انہیں اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ بڑے جناب علی لوگ ہیں، کہ مریدہ نے کی کرنا، پڑھ کے نا آلے دو آلے مسجد چلے ہونا، ڈولی وچ پا کے لے ہونا، آپ مسجد کو بغیر نماز آپ دا دل نہیں سی لگدا۔ وقت گزردا گیا، بل آخر ایک باری آپ آئے نا، گزرے تے او ہندو دی آواز نہ سنی کہ آپ نہ پریشان ہو گئے، کیونکہ لجپالا نو لج ہوندی ہے نا، کیونکہ لجپال پیتاں توڑ دے نہیں، جدی ماں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں۔ حضرت اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ آپ گزرے نا تے گزر گئے، آواز کوئی نہ آئی۔ آپ نے مریدان پوچھا بھی وہ ایک بیلی ساڈا ہندو آواز دیندا سی تے او دی آواز نہیں سنی، کہ لوگاں نے دسیا کہ حضور انہوں تے 2-3 دن ہو گئے نے وہ بڑا بیمار ہے، تے طبیباں نے لا علاج کر دیتا، قریب مر گئے۔ فرمایا آج نماز بعد چ پڑھاں گے، پہلے اسی یار دی ایمانداری کر کے آواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ بیلیاں نو لا لیا، مریداں نو اس ہندو دے گھر پہنچ گئے۔ ان ہندو جڑے دوجے سی گھر والے آلے دوالے والے رشتہ دار وہ بڑے پریشان ہو گئے بھی یہ مسلماناں دا ایک پیر ہے تے ساڈے بوئے تے خیر نہ لا گیا۔ فرمایا سانو تواڈے نال نہیں، اسی تے اپنے یار نو ملن واسطے آئے ہیں۔ انہاں کہا ساڈا بندہ ہے، فرمایا نہیں تواڈا ہوئے گا پہلے لیکن ہن ساڈا ہے۔ اے دے تو یاد آیا کیونکہ جدوں اللہ دے ولی دی نظر پہ جائے نا تے پھر او جیڑا اندر گند ہوندا ہے نا وہ سارا صاف کر چھڑ دینے، ٹھیک ہے نا۔ دھوبی تے کپڑے صاف کردا ہے نا، جیڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے وہ من صاف کردا ہے۔ حضرت ابی بکر حضرت اللہ بخش تونسوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا بھی یہ نزا دا وقت ہے کہ اینو کلمہ پڑھانا ہے۔ وہ کہنے لگے جرا کرن لگ پے جی نہیں ہے ساڈا بندہ تے سی نہیں جناب، اودی مزاحمت کرن لگ پے۔ آپ نے فرمایا یہ ایویں نہیں جائے گا جویں اسی لے جانا چاہنے ہیں نا، اینو موت ادوں تک اسرائیل بھی نہیں آ کے روح قبض کرے گا جدوں تک یہ کلمہ نہیں پڑھے گا۔
बिल आखिर की होया हुन ओदियां नजरां पीर साहब वाल ने हिंदू दियां कि हुजूर को मेहरबानी हो जाए कि मेरी ये मौत दी कशमकश चो मैं सख्ती चो निकल जावां। पीर साहब ने तवज्जो फरमाई, अल्लाह ने जुबान से कलमा जारी फरमाया। हुन हिंदू कहंदे भी असीं इहनूं साड़ना है, आपने फरमाया हुणे सड़न जोगा रहा ही नहीं, हुणे नो सिद्ध फनाउणा है, इहनूं ते जन्नत दी मोहरां लग गईयां। पीर साहब ने जदों ही फरमाया मुलामत फिर अड़ गए। हिंदू आपने फरमाया तुसी लाख कोशिशां कर लो, इनू दुनिया दी अग ते दूर दी गल है, इनू जहन्नम दी अग भी नहीं छाड़ सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने बड़े जतन कीते, बिल आखिर नाकाम रहे। सारे इकट्ठे होकर अर्ज करते ने हुजूर तुहाडा ही है, तुसी लै जाओ। आपने उहदे कफन दफन दा जनाजे दा एहतमाम कीता, दफना दिता। हजरत पीर पठान अलैहि रहमा, आप दा एक आखिरी वाकया गुफ्तगू में खत्म कर रहा हां। हजरत पीर पठान अलैहि रहमा हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी अलैहि रहमा दे पीरो मुर्शद, पीर मेर अली शाह साहब दे दादा मुर्शद, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत पीर पठान अलैहि रहमा आप ना बस्सी विचों गुजर रहे सन ते कुछ बच्चे ना बेरी नूं बट्टे मार रहे सन, बेर बट्टे मार के तो सुट रहे सन। एक उन्हां विचों बट्टा जो है ना रोड़ा, ओ पीर पठान अलैहि रहमा नूं जा वजया। जदों बट्टा वजया ना ते आप रुक गए। हुण बच्चे डर रहे ने कि बाबे ने पता नहीं सानू मारना है। अज दा कोई बाबा हुंदा ते पता नहीं जनाब वो ऐसी तस्वीर गालां दी करदा कि खुदा बना, लेकिन वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के वली थे। हजरत दी वकार पीर पठान अलैहि रहमा, शाह सुलेमान तौसवी अलैहि रहमा, अल मारूफ पीर पठान अलैहि रहमा, आपने ना उन बच्चों नूं ना करीब कीता, फरमाया पुत्र गल सुनो, मैं तुहानू मारांगा नहीं, गल सुनो। हुण पीर हुंदा ही ओ है कि जेड़ा मेहरबान भी हुंदा है, शफीक भी हुंदा है। लागे बुला लिया, फरमाया बेरी नूं क्यों मार रहे सी? बच्चों ने अर्ज की हुजूर इस वास्ते कि बेरी नूं बट्टे मारिए ना ते ए बेर देंदी है। बड़ी मार्फत दी गल बड़ी डूंगी बच्चों ने की ते पीर साहब बेहोश हो गए। पीर पठान अलैहि रहमा बेहोश होके डिग गए, अफाका होया खड़े हो गए ते फरमाया बेलियो फिर दसो बच्चों तुसी की क्या? उन्होंने अर्ज की हुजूर बेरी नूं बट्टे मारिए ते बेर देंदी है। फरमाया फिर अल्लाह दे वली नूं बट्टा मारिया ते तुहानू खाली जान देवां। एक तवज्जो फरमाई, सारियां नूं वली बना छड्या। अल्लाह तबारक व तआला दी पाक और बुलंद वाला बारगाह दे विच दुआ है खालिक कायनात सानू औलिया कामिलीन दा दामन मजबूती दे नाल पकड़न दी तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।